اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اگر سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور حماس کیا ہے، حماس کا مقصد کیا ہے؟ جب سب امن میں تھے، ان سب کا تعلق بیت المقدس القدس سے ہے۔ حماس کو آخر کیا ضرورت پڑی کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کیا جائے؟ 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا، زبردستی بے دخلی ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا۔ اس بے دخلی اور زبردستی کو عربی زبان میں نکبہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آفت۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفارمرز۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دی آن گوئنگ کرائسس ان غزہ۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے، کس طرح اسرائیل کو فلسطین کے اندر پلان کیا گیا، اور حماس کیا ہے، حماس کا مقصد کیا ہے، سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 والے حملے کے بعد حماس اور اسرائیل میں ایک طویل جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں ہزاروں معصوم شہری موت کی نیند سو گئے۔ یہ بات ہے 7 اکتوبر 2023 کی، تقریباً 6:30 بجے، جب تمام اسرائیلی شہری اپنی چین کی نیند سو رہے تھے۔ اچانک سے انہیں ایک زوردار سائرن سنائی دیتا ہے۔ جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو تمام آسمان راکٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ راکٹ حماس کے دوارا پھینکے گئے تھے اسرائیل کی جانب، جو کہ ایک بہت بڑا حملہ تھا اسرائیل کے اوپر۔ It's one of at least 10 breaches in the fence. Thousands of rockets are fired into Israel. Paragliders cross the fence. Hamas uses boats to attack targets north of the Gaza Strip. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان راکٹ کی تعداد 2200 تھی، مگر حماس کا یہ کہنا تھا کہ ان راکٹ کی تعداد 5000 تھی۔ ویسے تو اسرائیل نے اپنے ایڈوانس ایئر ڈیفنس فورس کی مدد سے ان تمام راکٹس کو فیلیور کر دیا، مگر حماس کو روکنا اتنا آسان نہ تھا۔ حماس نے راکٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ زمینی حملہ بھی کیا اور اس کے ساتھ سمندری حملہ بھی کیا۔ بہت سارے فلسطینی شہری اس حملے میں غزہ اور اسرائیل کے بارڈرز چھوڑ کر اسرائیل کے اندر گھس گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلی لوگ مارے گئے، جس میں سے 71 دوسرے ملک کے شہری بھی شامل تھے۔ لیکن اس کی جوابی کارروائی میں اسرائیل نے فلسطین کی نسل کشی شروع کر دی، جس کے اندر اب تک 46,600 فلسطینی شہری شہید ہو گئے، جس کے اندر زیادہ تر تعداد عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی تھی۔ اسرائیل نے ایئر اسٹرائکس اور گراؤنڈ آفینسو کی مدد سے غزہ کی زیادہ تر بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، مگر یہ کہانی بلڈنگز اور گھروں تک محدود نہ رہی۔ ان حملوں کے اندر پبلک پلیسز، اسکولز اور یہاں تک کہ ہاسپٹلز کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ مگر اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بھی، اگر سب کچھ صحیح چل رہا تھا، جب سب امن میں تھے اور کوئی ایسی جنگ کا معاملہ نہیں تھا، تو حماس کو آخر کیا ضرورت پڑی کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کیا جائے اور اس جنگ کو دوبارہ چھیڑا جائے؟ مگر یہ بات یاد رکھیں، اس جنگ کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو نہیں بلکہ کئی سال پہلے ہو چکا تھا، جس کی کہانی میں آپ کو اب بتاؤں گا۔ اگر ہسٹری کو پڑھا جائے تو اس جنگ کی شروعات ہوتی ہے ورلڈ وار 1 کے دوران، جب سلطنت عثمانیہ اپنے بدترین زوال پر تھی۔ برٹش حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ سلطنت عثمانیہ کے علاقے، جسے فلسطین کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یہاں یہودیوں کو منتقل کر دیا جائے۔ ان یہودیوں کو، جن یہودیوں کو پورے یورپ میں ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر 2 نومبر 1917 برٹش فورن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے ایک یہودی کمیونٹی کے لیڈر لارڈ روتھ چائلڈ کو ایک خط لکھا۔ یہ وہی خط تھا جس میں یہودیوں کو فلسطینیوں کے خطے میں آزاد ہونے کی اجازت دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یقین دہانی کرائی گئی ان کے تحفظ کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے فلسطین کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا، اور یہی وہ بنیادی حق تھا جو فلسطینی لوگوں سے چھینا گیا۔ پھر اس طرح یہودیوں کو اس خطے میں غیر قانونی طور پر آباد کیا گیا تھا۔ اسی کے چلتے 1948 میں یہودیوں کے ایک گروہ زائونسٹ نظریات پر مبنی لوگوں نے ایک ملک بنانے کا سوچا، اور بعد میں اس ملک کو بنایا بھی گیا۔ اس ملک کو ہم آج اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1967 میں ایجپٹ، سیریا اور جارڈن
اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں جسے 6 ڈے وار آف 1967 کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ مکمل 6 دن جاری رہی جس کے اندر اسرائیل نے ایجپٹ کے ایئر فورس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور سینائی پیننسولا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے غزہ کو بھی گھیر لیا۔ اس کے بعد ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم کو جارڈن سے چھیننے کے بعد اسرائیل نے گولان ہائٹس جو کہ سیریا میں موجود تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کی پولیٹکس مکمل طور پر ری شیپ ہو گئی۔ عرب ممالک کی شکست کے بعد فلسطینیوں تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ زبردستی بے دخلی ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا۔ اس بے دخلی اور زبردستی کو عربی زبان میں نکبہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آفت۔ نکبہ کے بعد فلسطینی ریاست 2 حصوں تک محدود رہ جاتی ہے، ایک غزہ دوسرا ویسٹ بینک۔ 25 جنوری 2006 فلسطین کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر 2 بڑی پارٹیز حصہ لیتی ہیں، ایک فتح دوسرا حماس۔ اس الیکشن کے اندر حماس 74 سیٹس لے کر کامیاب ہو جاتی ہے اور فتح کو صرف 45 سیٹس ملتی ہیں۔ حماس الیکشن جیتنے کے بعد گورنمنٹ فارمیشن کا اعلان کرتی ہے جس کی سخت خلاف ورزی کرتی ہے فتح کی پارٹی۔ حماس اس اعلان کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور پرانے ہونے والے معاہدوں کا بھی انکار کر دیتی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپین یونین حماس پر سخت پابندی عائد کر دیتی ہے۔ اسی طرح فلسطینی ریاست پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہو جاتی ہے اور ان سب کے دوران حماس اور فتح میں کئی ساری جھڑپیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر جون 2007 میں حماس غزہ پر مکمل کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ اسی طرح فلسطینی گورنمنٹ 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، فتح ویسٹ بینک پر اور دوسرا حماس پورا غزہ پر کنٹرول کر لیتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حماس نے یہ سارے فیصلے کیوں لیے؟ در حقیقت حماس ایک ایسی جماعت تھی جو کہ اسرائیل کا انکار کر رہی تھی اور اسرائیل کی جگہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے حماس نے اسرائیل کا انکار کیا، یورپی یونین اور امریکہ کی خلاف ورزی بھی برداشت کی۔ اب دوبارہ آتے ہیں 7 اکتوبر 2023 والے حملے کی طرف۔ اگر اس حملے کے بعد فلسطین کو بہت سارا نقصان پہنچا ہے لیکن اس کی صرف وجہ اسرائیل نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف فلسطین کی جانب کچھ مسلم ممالک شامل تھے جن میں ایک نام ایران کا بھی تھا، دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ دینے والے بہت ہی پاورفل اکنومیکل کنٹریز بھی شامل تھے جن میں کینیڈا، یورپین یونین اور امریکہ بھی تھا۔ اگر دیکھا جائے تو 1949 سے لے کر 2023 تک امریکہ نے اب تک اسرائیل کو $243 بلین US ایڈ کی مد میں دے چکا ہے، لیکن اس میں $143 بلین ملٹری ایڈ کی مد میں، 30 to 40 بلین اکنامک ایڈ کی مد میں اور 5 to 7 بلین میزائل ڈیفنس ایڈ کی مد میں دے چکا ہے۔ اگر ہم معائنہ کریں صرف 2024 کے اندر امریکہ $18 بلین اسرائیل کو ملٹری ایڈ کی مد میں دے چکا ہے، جو کہ اب تک کی سب سے بڑی دی جانے والی امداد ہے اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے۔ اب تک ہم نے ویڈیو میں بات کی ہسٹری، تاریخ، سیاست، اسرائیل، فلسطین کے بارے میں، لیکن یہ بات یاد رکھیں فلسطین ایک اسلامک نیشن ہے اور اس کا سارا تعلق اسلام سے ہے، جو شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے القدس کو فتح کیا اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے القدس کو فتح کیا۔ اسلامک پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں احادیث اور قرآن میں کہیں نہ کہیں ثابت ہیں، اور یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے یہ تا قیامت چلے گی اور اس کا اختتام کریں گے امام مہدی علیہ السلام، جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اگر ہم اور تھوڑا دیکھیں اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ علیہ جنہیں تقریباً ہر بچہ جانتا ہے، اسلام کے لیے انہوں نے بڑا ہی کام کیا، خدمات انجام دی ہے۔ انہوں نے آج سے کچھ 20 سے 22 سال پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ نیتنیاہو آگے جا کر کیا کرے گا اور اسرائیل کس حد تک گر سکتا ہے، تبھی وہ ایک خلافت بنانے کی بات کیا کرتے تھے۔ در حقیقت ان سب کا تعلق بیت المقدس القدس سے ہے، کیونکہ ہر ریاست، وہ چاہے اسلامی ریاست ہو، چاہے یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، یہ کہتی ہے کہ یہ القدس ہمارا ہے اور ہمارا اس پر قبضہ ہے۔ یہ ایک مکمل تاریخ ہے جو کہ کئی صدیوں پرانی ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن ابھی اس ویڈیو میں کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے اوپر کسی اور دن ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن اب دوبارہ آ جاتے ہیں موضوع پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکن سیکنڈ ٹائم سلیکٹڈ پریزیڈنٹ بنے ہیں، انہوں نے دوبارہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم غزہ کو دوبارہ کہیں اور ریسیٹل کریں گے اور اسے پورا سیل کر دیا جائے گا، یعنی اسے یہودیوں کے لیے دوبارہ ریبلڈ کیا جائے گا۔ لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سیز فائر ہو چکا ہے، سیز فائر پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک دھوکہ ہے، ہمیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے، تاکہ ہم ان چیزوں سے ہٹ جائیں اور ان ساری چیزوں سے دور ہو جائیں۔
لیکن ہمیں یہ بات بھلانی نہیں ہے کہ سیز فائر مکمل طور پر نہیں ہوا، ابھی بھی بچے، بوڑھے اور عورتیں وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ جو میڈیا پر ہمیں دکھایا جا رہا ہے شاید حقیقت نہیں ہو سکتا ہے، میڈیا پر 10% یا 20% دکھایا جا رہا ہو یا اس سے بھی کچھ کم، حقیقت میں وہاں کہاں ہو رہا ہے ابھی تک ہمیں اس کا صحیح معلوم نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایز اے مسلم جو ہمارا فرض بنتا ہے آج کے دور میں وہ یہ بنتا ہے کہ ہم کم سے کم اسرائیلی اور امریکن پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ وہ تمام ممالک جو فلسطین کو سپورٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی تمام پروڈکٹس جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر کھانے پینے میں، اشیاء وغیرہ، ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی اکانومی پر تو اثر پڑے گا۔ اور یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایز اے مسلم نہیں، اگر آپ ایز اے ہیومن بینگ بھی دیکھیں گے، نیوٹرل ہو کر دیکھیں گے، تو آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ فلسطین کے ساتھ بہت غلط ہوتا ہوا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ بھی اس بات سے اقرار کریں گے کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے۔ وہ ممالک جن کا تعلق شاید اسلام سے نہیں ہے، مسلمان لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس کی بہت ساری ویڈیوز اور پروف ہمارے پاس سوشل میڈیا میں موجود ہیں۔ تو ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، ہمیں پھر بھی یہ کرنا چاہیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔